اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت نمبر کہاں سے ہم نے کرنی ہے؟ 8 سے، رائٹ؟ 9 سے، چلیں ٹھیک ہے، ہم 8 سے کر لیتے ہیں بیکاز وہاں سے وہ اس کی کیریکٹرسٹکس سٹارٹ ہو رہی ہے نا، جو دوسرے قسم کے لوگ ہوتے۔ یہاں پر کیا 3 کوالٹیز بتائی گئیں کہ فَأَمَّا مَنْ آتَى وَأَتَّقَى، جو عطا کرے یعنی کہ اپنے مال کو دوسروں کو دے، وَأَتَّقَى، اور کیا کرے؟ تقوی اختیار کرے، یعنی کہ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے 2 راہیں بتائی ہیں، فجورہا، تقوی، تو اس میں سے تقوی والی راہ کو اختیار کرے اور فجور والی جو گناہ کی راہ ہے اس کو چھوڑ دے، ہے نا، اللہ کے خوف سے، گناہوں سے بچے۔ پھر صدقہ بالحسنہ، اور وہ تصدیق کرے حسنہ، اچھی بات کی، بھلی بات کی، یعنی کہ جو بھی مطلب جو بھی نصیحتیں ہیں اس کو ایکسپٹ کرے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کیا کریں گے؟ فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى، یسرا یہاں پر جنت کو کہا گیا ہے، جو سب سے آسان چیز ہے اس کو یسرا، یہاں پر جنت کو یسرا کے نام سے پکارا گیا ہے۔ پھر سا ان قریب، نون ہم یس سے آسان کر دیں گے، ہو اس کے لیے، لل یسرا جنت کے لیے، یعنی جنت کی راہوں کو، ٹھیک ہے، تو جنت کے لیے آسانی ہوئے گی اس کو، یہ 3 کام کر لے گا، لوگوں کو عطا کرے گا، اور دوسرا کیا؟ اتقا، تقوی اختیار کرے گا، اور حق کی تصدیق کرے گا۔ اب یہ کس کے بارے میں بات ہو رہی ہے وہ انشاءاللہ ہم آگے بتاتے ہیں آپ لوگوں کو۔ وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى، اور اما ان پلس ما، ان یعنی کہ، ما یعنی جو، یہ کہ جو، ٹھیک ہے، ہم اس کا ترجمہ، اور رہے وہ لوگ جو، من یعنی جو، من کا بھی مطلب جو ہے اور ماں کا مطلب بھی جو ہے، تو وہ دونوں کو ملا کر ہم کہیں گے ایک ساتھ، اور یہ کہ جو بخیلا، اب دیکھیں وہاں پر ایک کیریکٹرسٹک آئی ہے آتا، وہ عطا کرے، جو دے، یہاں پر اس کا اپوزٹ آ رہا ہے بخیلا، جو بخل کرے، جو کنجوسی کرے، جو مائزر ہو جائے، ہے نا، تو اما من بخیلا، جو بخیلی دکھائے، جو کنجوسی کرے، جو مطلب اپنے مال کو چھپا چھپا کر رکھے، خرچ نہ کرے، وہ استغنا، اور بے پرواہ ہو جائے، غین نون یا، غنی ہو جانا، یعنی کہ دیکھیں بندے کے لیے آ رہا ہے نا، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے نہیں آئے، اللہ کے لیے اگر غنی آئے گا تو اس کا مطلب ہوتا ہے بے نیاز، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو کسی کی حاجت نہیں ہے، وہ بے نیاز ہے، بے پرواہ ہے۔ یہاں پر وہ بے پرواہی کی بات ہو رہی ہے بندے کے استغنا کی، کہ اگر اسے کوئی مطلب وہ انجام سے، ہر چیز سے وہ بے پرواہ ہے، وہ اپنے نفس کے جو نفس کا ہم نے وہاں پر کہا نا اتقا، تو اس کے ہی اپوزٹ میں آیا ہے استغنا، وہ گنا چاہتا ہے، سین اور تا، کیا بتایا تھا ہم نے؟ سین اور تا کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ چاہنا، اور غین نون یا، جیسے ہم نے پڑھا تھا نستعین، ہے نا، نستعین یعنی ہم مدد چاہتے ہیں، عین یا نون، عین یا نون کا مطلب ہے مدد، اون، اور سین اور تا یعنی چاہنا، اسی طرح استغفار، غین فارا یعنی غفر، غفر یعنی مغفرت، اور سین تا یعنی چاہنا، تو مغفرت چاہنا، تو استغفار یعنی مغفرت چاہنا، اسی طرح استغنا، غنی سے، یعنی وہ اپنے نفس، جو نفس امارہ ہے اس کی بات تو مانتا ہے، نفس لوامہ کو سپریس کر دیتا ہے، جب اس کا نفس اسے ملامت کرتا ہے، جب اس کا ضمیر اسے جھنجھوڑتا ہے کہ تم غلط کر رہے ہو، تو وہ اس کو کیا کر دے گا؟ دبا دے گا۔ تو یہاں پر اس کی کوالٹی بتائی گئی کہ وہ استغنا، بے پرواہ ہے اپنے انجام سے بھی، اور وہ بے پرواہ ہے اس چیزوں سے بھی جو اس کو حق اور باطل کی جو راہیں بتائی گئی ہیں اس سے بھی وہ بے پرواہ ہے۔ غنی، غنی استغنا یعنی بے پرواہ ہو جانا۔ وَكَذَّبَ حسنا، اوپر کیا آیا ہے آیت نمبر 6 میں؟ وصدق بالحسنى، صدق، سواد دال قاف، صدق یعنی سچ، ہے نا، سچا مان لینا، صحیح مان لینا، کنفرم کر لینا۔ یہاں پر آیا کاف ذب، کذب، کذب کا مطلب ہوتا ہے جھوٹ جھٹانا۔ اب دیکھیں یہاں پر صدقہ اور کذبہ دونوں میں مڈل میں جو لیٹر ہے اس کے اوپر شد ہے، ٹھیک ہے، ہم نے کیا بتایا تھا آپ کو؟ شد کا مطلب کسی بھی ورڈ کے اندر چیز بیان کرتا ہے اس کے،
ہاں انٹینسٹی بڑھا دیتا ہے، اس کی شدت کو بڑھا دیتا ہے، اس کی تاکید کو بڑھا دیتا ہے. کذبا وہ بہت جھٹلاتا ہے کس چیز کو؟ الحسنہ، کسی بھی بھلی بات کو، کسی بھی نصیحت کو، کسی بھی کوئی آرگیومنٹ ہو رہا ہے تو وہ کیا کرتا ہے؟ وہ اپنی ہی بات کو اونچی رکھتا ہے، وہ اپنی انا کو پریفر کرتا ہے. وہ کذبا بالحسنہ، وہاں پر آیا وہ صدقہ بالحسنہ، اگر اسے کوئی اچھی بات کہی جائے تو وہ اس کی تصدیق کرتا ہے. کون؟ جو اتقا ہے، جو آتا، وہ جو ایک فرسٹ کیٹیگری بتائی گئی. سیکنڈ کیٹیگری میں 3 کوالٹی بتائی، یہ بخل کرتا ہے یعنی کہ کنجوسی کرتا ہے نا. دوسری کوالٹی کہ وہ بے پرواہ ہے اپنے انجام سے بھی، اور دنیا میں جو بھی اس کا ضمیر اس کو ملامت کرتا ہے اس سے بھی بے پرواہ ہوا ہے. تیسری کوالٹی وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى، سین نون حسن یعنی کہ اچھی بھلی بات، بھلی باتوں سے، نصیحت کی باتوں سے وہ کیا کرتا ہے؟ اس کو جھٹلا دیتا ہے، یعنی اس کو مانتا نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو اب ان کا کیا انجام ہے؟ فَسَنُيَسِّرُهُ، سیم ورڈ لل، لیکن وہاں پر عسرت یسرا تھا، یہاں پر عسرا آ گیا ہے. ف پس، س ان قریب. اچھا س کے دوسرا اور کون سا ورڈ ہے جو کل ہم نے بتایا تھا آپ کو؟ سوفا. سوفا. کیا کیا افیکٹ ہوتا ہے سین اور صوفہ کا؟ واٹ از دا افیکٹ آف سین اینڈ صوفہ؟ سین قریب ہے، صوفا دور. ہاں فیوچر کے لیے ہاں نہیں، واٹ از دا افیکٹ؟ واٹ از دا افیکٹ؟ صوفا دور کا مستقبل، دور کا مستقبل، مستقبل بعید. سین مستقبل. قریب کا مستقبل. ہاں یعنی سین اور صوفہ کیا کرتے ہیں؟ ان گزارے قریب کو جہاں 2 ترجمے ہو رہے تھے ہے نا، 2 ترجمے کو ایک مستقبل کے لیے خاص کر اسپیسیفک دیتے. ترجمہ کر دیتا ہے، خاص کر دیتا ہے مستقبل کے لیے، اسپیسیفکلی فار فیوچر. ٹھیک ہے، تو اس فیوچر کا ترجمہ کر دے گا مضارع کے، کیونکہ ہم کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ 2 ترجمے کر رہے ہوتے ہیں. یہ کرتا ہے کرے گا، جاتا ہے جائے گا، کھاتا ہے کھائے گا، آسان کرتا ہے آسان کرے گا. لیکن یہاں پر ہم آسان کرتا ہے اور آسان کرے گا نہیں کریں گے، ترجمہ ڈائریکٹلی صرف فیوچر کا ہوگا، آسان کرے گا. ٹھیک ہے، اب نو آ رہا ہے، نون آ گیا ہے، تو نون کس کے لیے ہے؟ یتان کا نون ہے. نون یعنی کہ ہم، ہے نا، نون یعنی کہ ہم ہو گیا کہ ہم آسان کر دیں گے. اور ان قریب اور جلد ہی، ان قریب سین کا مطلب جلدی، ان قریب یا سین را یسر، آسان کر دیں گے، ہو اس کے لیے. کس کے لیے؟ جو یہ 3 کام کر لے اس کے لیے. لل عسرا، لی لیے، عین سین را، عسر کہتے ہیں مشکل کو. ٹھیک ہے، پریشانی کو. سب سے بڑی مشکل، سب سے بڑی جو ہارڈ شپ ہے وہ کیا ہے؟ جہنم. اور سب سے بڑی آسانی کیا ہے؟ اگر کسی کو دنیا میں کتنی بھی مشکلیں دے دی جائیں، آخرت میں اس کو جنت دے دی جائے تو وہ دنیا کی مشکلوں کو کیا کہے گا؟ یہ کچھ بھی نہیں تھا میرے لیے. مطلب وہ جو چیزیں تھی، وہ جو میرے ساتھ جو بھی مشکلات گزری، جو بھی ہارڈ شپس تھی، وہ میرے لیے کچھ بھی نہیں تھی. لیکن جو لوگ دنیا میں بہت آسانیاں جن کو فراہم کی گئی، جو دنیا کے عیش و آرام میں رہے، سارا کچھ رہا ان کے لیے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے دنیا ایسی ہو رہی تھی ان کے لیے جنت ہو رہی تھی. جب آخرت میں اگر انہیں جہنم دے دی جائے تو وہ کیا کہیں گے کہ دنیا کی کوئی بھی آسانی ہمارے لیے کیا ہے؟ all useless. مطلب وہ آسانیاں ہمارے لیے کچھ بھی نہیں ہے. جب ہم جہنم کا عذاب دیکھ رہے ہیں تو یہ آسانیاں کوئی معنی نہیں رکھتی اس جہنم کے عذاب کے سامنے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کو مشکل ترین جگہ کون سی ہے؟ جہنم. اور آسان ترین جگہ کون سی ہے؟ جنت. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا کہ ہم آسانی کی راہوں کو آسان کر دیں گے، اور یہاں پر کہا مشکل کی راہوں کو آسان کر دیں گے. اب مشکل کی راہیں آسان کر دینا، what does that mean؟ کیا مطلب ہے اس کا؟ دوزخ کی ہاں راہیں. دوزخ کی راہیں آسان کر دیں. آسان کر دینا کیوں؟ لیکن دوزخ کو آرام سے دوزخ کو بھیج دیں گے. نہیں، برائی کے ہاں کام کو کرنا آسان رہے گا اس کے لیے، برے ہاں چیزوں کو ایک کرنا ایگزیکٹلی، آسان قسم ہوگا. کا بالکل طنز ہے نا. بالکل بالکل بالکل. دیکھیں جو برے لوگ، کام کرنا آسان. جیسے ہم نے سورۃ البقرہ میں کہا پڑھا تھا کہ ان کے گناہ ان سیئات وہ کیا کر لیتے ہیں؟ حصار کر لیتے ہیں ان کے گناہ، ان کا حصار کر لیتے ہیں، ان کو گھیر لیتے ہیں. دیکھیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے 2 راہیں بتا دی بندے کو کہ فجور یہ برائیوں کی راہ ہے، وہ تقویٰ یہ اچھائی کی راہ ہے.
اٹس اپ ٹو یو، جو آپ کو چوز کرنا ہے چوز کر لو. اب جیسے ہم ایڈمیشن لیتے ہیں لا میں، تو اگر آپ لا میں ایڈمیشن لیں گے تو ایسا ہو سکتا ہے کہ بائی دا اینڈ آپ ڈاکٹر بن کر نکلیں؟ ایسا ہوگا؟ نہیں ہے نا. میم. آپ گریں گے، پڑھیں گے، سب کچھ ہوگا، کیٹیز لگ رہی ہیں، آپ کی کیپ ٹرمز ہو رہی ہے، سب کچھ ہو رہا ہے، لیکن بائی دا اینڈ آپ لائر ہی بنیں گے. جو میڈیسن میں جائے گا وہ ڈاکٹر ہی بنے گا. وہ کتنا بھی گرے پڑے بیچ میں جا کر، اینڈ میں اس کو کیا ملنا ہے؟ وہ میڈیسن کی ڈگری حاصل کرے گا. تو جس نے جس چیز کی شروعات کر دی وہی ملے گا. ریزلٹ اس کا وہی ہوگا. ٹھیک ہے. اللہ سبحانہ جو بوئے گا وہی پائے گا نا اس کا آرام. تعالیٰ بندے کی طرف سے اللہ سبحانہ راہ ہے یہ جو تمہارے لیے کاٹے گا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا کرتے ہیں کہ جو صحیح تقوی والی راہ پر چلنا ہے. اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا کہیں گے کہ فرشتوں یہ تقوی کی راہ پر چلنا چاہتا ہے، اس کے لیے آسانیاں پیدا کرو، اس کو ہیلپ کرو کہ یہ اس راہ کو گزر جائے. ایک بندہ کہتا ہے کہ مجھے تو نہیں تقوی والی راہ کو، مجھے تو فجور فسق اور مجھے تو فاجر بننا ہے، مجھے فاسق بننا ہے، میں تو نہیں مانتا ان تمام چیزوں کو. اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرشتوں سے کیا کہیں گے؟ یہ فاجر بننا چاہتا ہے، اس کی یہ راہ آسان کر دو. ٹھیک ہے. تو جو جس راہ پر چلنا چاہتا ہے اس کے لیے وہ راہ آسان کر دی جاتی ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو اس راہ پر نہیں چلا رہا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کو آپشن دیا کہ تم نے جو چننا ہے چن لو. اب جس راہ کو تم چن لو گے اس میں تمہارے لیے آسانی کر دی جائے گی. تم نے اگر آسانی کی راہوں کو چن لیا ہے تو تمہارے لیے آسانیاں اس میں ہو جائیں گی. تم نے مشکل کی راہوں کو چنا ہے تو تمہارے لیے اس میں آسانیاں ہو جائیں گی. نہیں تم جنت کی راہوں کو چنو گے، تمہارے لیے جنت کو کمانا آسان کر دیا جائے گا. تمہارے سونے، جاگنے، اٹھنے، بیٹھنے، تمہارے وضو کرنے، ہر چیز پر تمہیں اجر دیا جائے گا. تم نہیں چننا چاہتے اس راہ کو، تم غلط راہوں پر جانا چاہتے ہو، تمہارے لیے گناہوں کو کرنا آسان ہو جائے گا. تمہارا ضمیر تمہیں ملامت نہیں کرے گا، تمہیں لگے گا کہ ہم جو کر رہے ہیں بالکل صحیح. کیونکہ شیطان کیا کرتا چلے گا؟ مزین کر دے گا تمہارے کام تمہارے لیے، اور تم سمجھو گے ہم صحیح کر رہے ہیں، اور تمہارے لیے وہ راہیں آسان ہو جائیں گی. تو جب جس راہ کو بندہ چن لیتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے لیے اس راہ کو آسان کر دیتے ہیں. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کریں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارے لیے یسرا جنت کی راہوں کو آسان فرما دے، اور جو جہنم کی راہیں ہیں ہمیں ہمارے لیے اتنی مشکل کر دے کہ ہم اس کی طرف جانا اور بھٹکنا بھی منظور نہ کریں، ہم اس سے ہٹ کر جنت کی طرف آ جائیں نا. تو یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دو کمپیریٹیو کیریکٹرز بتائے ہیں. ایک وہ شخص ہے جو کیا کر رہا ہے، آتا اتقا صدقہ حسنا، صدقہ بالحسنہ، جو عطا کر رہا ہے مال کو کھلے ہاتھوں سے دے رہا ہے. دوسرا کیا کر رہا ہے، وہ اتقا تقوی کی راہوں کو اختیار کر رہا ہے اور حق کی تصدیق کر رہا ہے، صحیح باتوں کی نصیحتوں کو قبول کر رہا ہے. یہاں پر اس کے برعکس ایک کیریکٹر ہے جو کیا کرتا ہے، ایک تو بخیلی بڑی کرتا ہے، کنجوس بہت ہے، مطلب وہ اس کا مال اپنے دل سے وہ نکالنا نہیں چاہتا. مطلب ایسی محبت ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وہاں کہا نا، جب آیت البر میں کہا، کیا کہا، وَآتَ الْمَالَ عَلَى کیا کہا، کیا کہا، حب ہی، حب. یہ جو مال کی جو محبت ہے نا، یہ بندے کو نکالنی پڑے گی. اگر وہ نہیں نکال پائے گا تو وہ اتقا نہیں، اشقی اور بدبخت ہو جائے گا. ٹھیک ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وہاں پر وہی بات وہاں پر ظاہر کی ہے کہ ہاں بھائی مال کی محبت تو ہوگی سب میں، کیونکہ یہ اس دور کا فتنہ ہی مال ہے نا. اس امت کا جو فتنہ ہے وہ مال ہے. ہر امت کے لیے ایک فتنہ ہوتا ہے نا. کسی کے لیے کوئی فتنہ ہوگا، کسی کے لیے کچھ فتنہ ہوگا، کسی کے لیے فیم فتنہ ہے، کسی کے لیے نیم فتنہ ہے، کسی کے لیے علم فتنہ ہے. اس امت کا فتنہ جو ہے وہ مال ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ دیکھیں یہاں پر کیا کہہ رہے ہیں کہ وہ ایک بخیلی کرتا ہے، مال کو بچا بچا کر وہ محبت مال سے بہت کرتا ہے. دوسری چیز وہ کیا کرتا ہے، استغنا، بے پرواہی برتتا ہے. اور تیسری چیز
وہ نصیحتوں کو، اگر کوئی اسے بھلی بات بتائے، کوئی اس کے نصیحت کرے تو وہ کیا کرتا ہے، اسے جھٹلا دیتا ہے. تو کیا ہے، اس کے لیے مشکل کی راہیں آسان کر دی گئی، جہنم کی راہوں کو آسان کر دیا گیا. اب وہ جو فرسٹ کیریکٹر ہے جو بتایا گیا ہے وہ ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، جنہوں نے اس طریقے سے حق کی تصدیق کی کہ اس جیسی تصدیق کسی شخص نے نہیں کی. مطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کو بھی ایمان کے لیے پکارا، جس کو بھی دعوت دی، بھلے ہی وہ ایکسپٹ کرنے والے تھے اسلام، لیکن کچھ نہ کچھ ان کو وہ چاہیے تھا جواز کہ بھائی یہ کیوں ہم نے ایکسپٹ کرنا ہے، کچھ نہ کچھ ریزن چاہیے تھا کہ ایک بات بتا دی جائے، ہاں بھائی اللہ کی طرف سے آیا ہے، ہاں بھائی یہ کچھ بھی تو بتایا جائے ریزن، تب ہم کیا کریں گے، ایکسپٹ کریں گے اسلام کو. یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ میں اللہ کا نبی ہوں اور میں اللہ کا رسول ہوں. یہاں ابو بکر صدیق کہتے ہیں کہ آپ نے سچ کہا، یعنی میں آپ کی بات کی کیا کرتا ہوں، تصدیق کرتا ہوں. تو وہ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہاں پر جو اگزامپل سیٹ کیا ہے وہ حضرت ابو بکر صدیق کے اوپر یہ تین یہ کیریکٹرسٹکس جو بتائی ہیں نا، یہ تین جو کوالٹیز ایکچولی بتائی ہیں، تو وہ حضرت ابو بکر صدیق کو ریفلیکٹ کر رہی ہیں. تو اگر کوئی بندہ صدیقین میں شامل ہونا چاہتا ہے تو وہ ان تین یہ جو اخلاقی کوالٹیز ہیں ان کو اختیار کرے. کون کون سی؟ ایک تو تصدیق کرے، حسنہ، جو بھی بھلی بات ہے اس کو ایکسپٹ کرنا سیکھے، اس پر اپنی انا کو جھکانا سیکھے. ٹھیک ہے. دوسری چیز کیا؟ آتا. اب حضرت ابو بکر صدیق نے کس طرح مال دیا تھا، کوئی بتا سکتا ہے؟ کیسے وہ عطا اپنے گھر کرتے کا تھے؟ وہ سارا بہت پورا بہت مال رچ سارا تھے، سامان لے آئے تھے. پورے کا پورا بہت دیتے. مالدار تھے وہ، نہیں مال دیتے. نہیں بہت کم تھا ان کے بہت پاس. ہاں ویلدی تھے، بہت ان کے پاس رینسم تھا کہ بس اٹھایا اور دے دیا اور ان کو کوئی پریشانی نہیں ہوگی، کچھ نہیں ہوگا، ایسا تھا. ایسا نہیں بالکل بھی نہیں. بہت کے بالکل. پاس بالکل حضرت اتنا ابو تو بکر گزارا نہیں صدیق کے کرتا پاس تھا. کچھ نہیں تھا. جب انہوں نے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے جب پکار لگائی گئی، یلغار لگائی گئی ہے کہ تم نے صدقات کرنے ہیں، تو حضرت ابو بکر صدیق اس میں وہ جو فہرست ہے اس میں ٹاپ لسٹ پر ہے. تو حضرت ابو بکر صدیق کا سر فہرست نام ہے اس مال کو عطا کرنے میں، حالانکہ کچھ نہیں ہے، پھر بھی سب سے ٹاپ لسٹڈ نیم ان کا جو آ رہا ہے، سب سے اوپر آ رہا ہے. ایون حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، حالانکہ انہوں نے بہت کچھ عطا کیا، پھر بھی ان سے اوپر نام آ رہا ہے. کیوں؟ ہجرت کے وقت بھی نا آپ مطلب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا بہت سا پیسہ خرچ کیا تھا، تو اور ہاں لے کر گئے تھے مدینہ. تو اس وقت ان کے والد جو تھے ابو قحافہ، انہوں نے اسلام قبول ہاں، نہیں کیا تھا. تو نہیں کیا ہوا تھا. ان کا کہنا تھا کہ وہ پریشان ہوتے تھے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ سب پیسہ لے کے چلے گئے. تو حضرت اسماء ہاں رضی اللہ تعالیٰ نے ایک تھیلی میں پتھر ڈال کر ایسے بجا کے بتاتی تھی کہ نہیں ہے، پورا پیسہ لے کے نہیں ہے اپنے. کیا کچھ بات چھوڑ کے بھی گیا کہ سب کچھ لے گیا. ہاں صحیح بات. ہاں. اور یہ جو بات ہے نا ابو قحافہ والی بات، تو ہوں. ابو قحافہ وہ تو انہوں نے بعد میں بہت ہے نا، جب اسلام قبول کیا فتح مکہ کے بعد اسلام کو قبول کیا ہے ابو قحافہ نے، جو ان کے والد ہیں حضرت ابو بکر صدیق کے. تو ابو قحافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کیا، اسلام جب قبول کیا، جب یہ حضرت ابو بکر صدیق کس کو خرید رہے تھے، بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، تو کیا کہہ رہے تھے وہ کہ تم نے غلام بھی تو ایسا خریدا کہ جو کسی کام کا نہیں ہے، اور اس پر بھی اتنے پیسے لگا دیے کہ مطلب کوئی ایکسپیکٹ نہیں کر سکتا اسے. وہ امیہ جو تھا وہ بھی خود چونک گیا کہ اس غلام کی اتنی قیمت لگ رہی ہے، مطلب ایسا کیا ہے. وہ کس وجہ سے خرید رہے تھے؟ کیونکہ انہوں نے جس چیز کی تصدیق کی تھی نا، الحسنہ کی، جو ایمان کی انہوں نے تصدیق کی تھی، وہ چیز انہوں نے حضرت بلال میں پائی تھی. اسی لیے وہ ان کے لیے وہ جو قیمت تھی نا، اگر ان سے بھی زیادہ مانگی جاتی نا تو ڈیفینیٹلی وہ اس سے بھی زیادہ دے دیتے. تو یہاں پر حضرت ابو بکر صدیق کا کیریکٹر ہے نا جو یہاں پر اس پر لایا گیا منظر عام پر، کہ اگر کسی کو صدیقین میں شامل ہونا ہے تو ابو بکر جیسا ہو جائے. اور ابو بکر کے اندر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر یہ تین کوالٹیز تھی. حضرت ابو بکر صدیق وہ شخص تھے جنہوں نے دور جاہلیت میں بھی بتوں کی پوجا اور بتوں کی پرستش نہیں کی تھی. دور جاہلیت میں بھی شراب کو غلط ہی جانا تھا.
تو حضرت ابو بکر صدیق کے اندر یہ ساری کوالٹیز تھی. اور یہاں پر جو دوسری کوالٹی ہے یہ اس کی ہے ابو لہب کی. ابو جہل بھی نہیں, ابو لہب کی کوالٹیز ہیں. اچھا, جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی تھی وہ کس کے لیے مانگی تھی؟ 2 عمر میں سے ابو جہل ابو جہل. تو یہاں پر جو بدترین جو آدمی ہے نا وہ ابو جہل نہیں ہے, بدترین جو شخص ہے یہاں پر ابو لہب ہے. ٹھیک ہے, وہ سب کچھ جانتا تھا, سب کچھ. کون تھا؟ آپ کے چچا. ہاں, چچا ہونے کے باوجود سب کچھ جانتے ہوئے سارا کچھ اس کو پتا تھا, لیکن انہوں نے نہیں اسلام کو قبول کیا. یہاں پر جو ابو جہل تھا, دیکھیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وہ جو ہے نا ابو جہل کے اندر کچھ کوالٹیز ایسی تھیں, جبھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر دیکھیں دعا کس کی مانگی جا رہی ہے, یا اللہ عمرین میں سے 2 عمر میں سے کسی ایک کو. اگر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام نہیں لاتے تو کون لاتا؟ ڈیفینیٹلی ابو جہل لاتا. اور وہ اسی ٹکر کے وہ شخص ہوتے نا, وہ کوئی ایسے ڈھیلے ڈھالے مسلمان نہیں ہوتے. اگر وہ ابو جہل ہوتا تو وہاں پر وہ بہت مضبوط کیریکٹر ہوتا وہاں پر, اگر وہ ایمان لے آیا ہوتا. لیکن وہ جب اپنے کفر پر تھا تو وہ جب بھی بہت مضبوط تھا. تو یہاں پر جو بدترین شخص کی بات بتائی گئی ہے, ہم سمجھتے ہیں نا وہ رئیس المنافقین ہے, ہاں وہ منافقین میں تھا, لیکن اس سے بھی بدتر کون تھا؟ ابو لہب. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسی شخص کا نام قرآن میں بھی لیا ہے. اور بدترین لوگوں میں کسی کا نام لے لیا جائے تو سوچے کہ اس کی بدترین اور اشقا ہونے کی کتنی بڑی مطلب وہ ہو گئی نا, دلیل مل گئی کہ قرآن میں اس شخص کا نام لیا جا رہا ہے اور بدترین لوگوں میں نام لیا جا رہا ہے. ایسے کسی کا مطلب جو بھی ابو جہل کا جب نام آیا ہے, مطلب کوالٹیز آئی ہیں بہت مرتبہ منافقت کی اور ساری, لیکن نام کہیں پر بھی نہیں آیا. آیا ہے کہیں نام ابو جہل کا؟ نہیں آیا. تو ہم لوگ ابو جہل کو سمجھتے ہیں نا کہ, لیکن اس سے بھی جو زیادہ ہے نا وہ بھی بدترین منافقوں میں تھا. لیکن یہ جو تھا نا ابو لہب جو تھا وہ اس سے بھی زیادہ بدتر تھا, جس کی یہاں پر بات بتائی گئی ہے. یہ جو کوالٹیز بتائی گئی ہیں یہ اس کے بارے میں بتائی گئی ہیں کہ بخیلا و استغنا, وہ بے پرواہ ہو گیا تھا اور اس نے جھٹلا دیا تھا حق کو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سب کچھ جانتا تھا, سارا کچھ اس نے سب پتا تھا اس کو, لیکن پھر بھی اس نے کیا کیا؟ سب کی تصدیق نہیں کی, اس کو کذبا, جھٹلا دیا. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پھر کیا کیا؟ ایسے لوگوں کے لیے مشکل کی جو راہیں ہیں, جہنم کی جو راہیں ہیں, وہ ان کے لیے آسان کر دی. ٹھیک ہے, تو کلیئر ہے یہاں تک آئے تھے, آگے بڑھے ہم. یس میم الحمدللہ. الحمدللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وما یغنی عنہ مالہ اذا تردى, وما و اور ما نہیں, یغنی غین نون یا غنی کرنا, بے پرواہ کرنا. یہاں پر ابھی بے پرواہ آیا تھا, انسان کے تعلق سے آیا ہے. یہاں پر مال کے تعلق سے آیا ہے تو یہاں پر فائدہ دینا. ٹھیک ہے, اور نہیں فائدہ, یا وہ غین نون یا غنی کرے گا یعنی فائدہ دے گا. کیا فائدہ نہیں دے گا؟ ان سے ہو, سوری ان یعنی کو, ہو یعنی اس کو. اس کو کس کو؟ جو ابھی یہ کیریکٹرسٹک بتائی گئی ہیں اس کو نہیں فائدہ دے گا. مالہ, اس کا مال. اذا, جب تردہ, تردہ را دال یا, اس کا روٹ ورڈ ہے را دال یا. اس کا مطلب ہے جب اوندھا گرا دیا جائے گا, جب اسے جہنم میں ڈھکیل دیا جائے گا, جب اسے جہنم میں مطلب گرا دیا جائے گا تو وہ اس کا مال اسے کوئی فائدہ نہیں دے گا. تو یہ اس کے کانٹیکس میں آ رہی ہے بات بخیلا کے, کہ وہ دنیا میں بہت بخیلی کر رہا ہے اور سمجھتا ہے کہ میرا مال میں ساتھ لے کر جاؤں گا, تو جب جہنم میں اس کو ڈھکیلا جائے گا, جہنم میں اسے ڈالا جائے گا, تو اس وقت اس کو اس کا مال کوئی فائدہ نہیں دے گا, کوئی اس کو غنی نہیں کرے گا. ٹھیک ہے, را دال یا اس کا مطلب ہوتا ہے ٹو فال, گر جانا. ٹھیک ہے, تو ردا, جب وہ اس میں گرایا جائے گا. وما یغنی عنہ مالہ, اور نہیں اس کو کام آئے گا اس کا مال, جب اذا, جب تردہ, جب اسے جہنم میں گرایا جائے گا. ان علینا للہدی, ان بے شک, علی
پر نہ ہم بے شک ہم پر لل ہدا لا اب یہ لام تاکید ہے ٹھیک ہے ایمفیٹک لام ہے البتہ بے شک الہدا ہدایت بے شک ہدایت دینا ہمارے ہی کیا ہے ذمے ہے ہم پر ہی ہے ہدایت دینا. اب یہ الہدا جو ہے بات آ رہی ہے یہاں پر کس کی وہ جو جبلی ہدایت تھی جو انٹرنل ہدایت تھی جو ہر کسی کو ملی ہوئی ہے چاہے انسان ہو چاہے جانور ہو چاہے جن ہو چاہے فرشتے ہوں ہر شخص کو اس کے مطابق اس کی جبلی ہدایت اس کی نیچر ان بلڈ جو نیچرل ہدایتیں ہیں جو اس کے اندر دے دی گئی ہیں وہ تو سب کے اندر ہے لیکن انسان اور جنوں کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک ایکسٹرنل ہدایت کا ذریعہ بھی رکھا وہ کیا تھا کہ قرآن ہے احادیث ہے انبیاء علیہ السلام کو نازل کیا مطلب ان کو نبوت بخشی اور ان کے ذریعے سے میسیجز دیے تو یہ ایکسٹرنل اور انٹرنل دونوں ہدایتیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دے دی وَإِنَّا لَنَا لَلْآخِرَةَ وَالْأُولَى انا بے شک و اور انا بے شک لا لیے نہ ہمارے لیے بے شک ہمارے لیے ہی ہے یعنی ہم پر ہی ہے ہمارے ہی ذمے ہے کیا الآخرتی آخرت انٹرنل یعنی اندرونی اور ایکسٹرنل یعنی باہر کی ٹھیک ہے انٹرنل یعنی اندر سے جو ہدایت جو ایک ان بلٹ ہوتی ہے نا جیسے اب بکری کا جو بچہ ہوگا وہ گھاس ہی کھائے گا اس کے اندر ان بلٹ چیز ہے آپ اس کو نہیں دیکھیں گے کہ پانی میں جا کر تیرنا شروع کر دیا مچھلی کا جو بچہ ہوگا وہ پانی میں تیرے گا ٹھیک ہے بکری کا بچہ ہوگا وہ زمین پر ہی رہے گا تو یہ جبلی ہدایت ہے یہ انٹرنل ہدایتیں ہیں ٹھیک ہے جو انسان ہوگا وہ انسان کی طرف بات ہی کرے گا بکری جو ہوگی وہ میں ہی کرے گی ٹھیک ہے اور کوا جو ہوگا وہ کائیں کائیں کرے گا تو سب کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جو ان کی چیزیں ہیں جو ان کی ہدایت ہے جو ان کو کھانے کے لیے بتایا گیا جیسے ان کو رہنے کے لیے بتایا گیا وہ اس طریقے سے ہی رہیں گے ٹھیک ہے جو ان کو انوائرمنٹ پرووائڈ کر دیا گیا وہ اس طریقے سے ایک رہیں گے تو وہ بات انٹرنل ایک بات وہ میں بولنا چاہ رہی تھی کہ جی جو اللہ تعالیٰ نے ساری روحوں کو پیدا کیا اور ان کے سامنے کو کہا کہ الستو بربکم کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں تو تب اللہ تعالیٰ تب سب نے کہا تھا قالوا بلا کیوں نہیں تو یہ بھی ایک ہاں ہدایت ہے جو اللہ تعالیٰ نے دی تھی پہلے سب پوری روحوں کو ایک ساتھ ہاں لیکن ہم بھول تو گئے ایک بار بھول گئے تو وہ اس کا بھی ہو سکتا ہے نا وہ بات بھی ہو سکتی ہے ہاں all kind of ہدایت جو بھی یہ الہدا جو ہے نا ساری جو بھی ایکچولی یہاں پر ہدایت کو وہ نہ سمجھے کہ کسی راستے پر گائیڈنس گائیڈ جو ہوتی ہے نا جو گائیڈنس کے لیے جو بھی بکلیٹس ہیں جو بھی چیزیں دیکھیں ہدایت ضروری تھوڑی نا ہم بک ہی سے حاصل کریں کبھی کبھی ہم کسی کی سن کر بھی اب کسی راستے پر آپ کو جانا ہوتا ہے تو کبھی کبھی آپ کو کوئی شخص راستہ بتا دیتا ہے کبھی کبھی آپ کو وہ سائن بورڈز ہوتے ہیں وہ اس سے پتا چل جاتا ہے کبھی کبھی وہاں پر وہ جو سٹونز لگے ہوتے ہیں اس سے پتا چل جاتا ہے کبھی کبھی آپ کو راستے کے جو اوپر مارکنگز ہوتی ہیں اس سے کبھی آپ کو گوگل میپ سے پتا چل جاتا ہے کبھی آپ گھر سے پوچھ کر چلے جاتے ہیں کبھی وہاں کے رہنے والوں سے پوچھ لیتے ہیں تو یہ ساری ایک ہی راستے پر جانا ہے نا ہدایت تو کتنی مختلف طریقے سے مل گئی ٹھیک ہے تو ہدایت یعنی all kind of guidance ساری جو بھی مطلب جنت ہر مطلب وہ چیز جو جنت کی طرف لے جائے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہر اس راہ کو کلیئر کر دیا ہے وہ اندر سے ہو چاہے باہر سے ہو ہماری نفسی ہدایتیں ہوں انٹرنل ہو یا ایکسٹرنل باہر سے آنے والی ہو ٹھیک ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آفاق اور انفس میں جو بھی ہدایتیں رکھ دی وہ ساری کی ساری ہدایتوں کی یہاں پر بات ہو رہی ہے کہ بے شک ہدایت دینا تو ہماری ذمہ داری تھی ہم نے تو سارا کچھ پورا کر دیا اکملت لکم دینکم ہے نا ہم نے یہ دین جو ہے وہ مکمل کامل طور پر عطا کر دیا یعنی ساری ہدایتیں دے دی اب کوئی نہیں کہہ سکتا کہ ہمارے پاس یہ نہیں آیا یا وہ نہیں آیا یا کوئی چیز نہیں آئی ہے کیونکہ ہم نے ساری قسم کی ہدایتوں کو پورا کر دیا وَإِنَّا لَنَا لَلْآخِرَةَ وَالْأُولَى اور انا بے شک لا لیے نہ ہمارے اور بے شک ہمارے لیے ہے الآخرت یعنی آخرت کا جو میٹر ہے جو بھی سب کچھ ہے والأولا اولا یہاں پر پہلے کو کہا گیا فرسٹ یعنی کہ دنیا ٹھیک ہے اولا یعنی دنیا اور آخرت ایکچولی میں اولا اور آخرت کا مطلب ہے پہلے کیا چیز ہے اور بعد میں کیا چیز آ رہی ہے پہلے دنیا ہے ہر انسان پہلے دنیا میں پیدا ہوگا پھر آخرت یعنی بعد میں کہاں جائے گا